शाना मुबशर आपकी खिदमत में हाजिर। जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ वो सबके सामने है जी, और इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बयान देंगे, या जो भी उसका टर्म यूज होती है जी, लीगल टर्म जो भी यूज होती है उसको कह सकते हैं आप, वहां पे जाके कहेंगे जी कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हलफ उठाया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इम्यूनिटी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है जी कि ठीक है, अगर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को इम्यूनिटी हासिल है तो 248 आर्टिकल जो है जी उसकी तशरीह की जा सकती है, उस पर बहस की जा सकती है, उस पर आर्गूमेंट किए जा सकते हैं, और उसके कैसे हम उसकी तशरीह करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे है, और सुप्रीम कोर्ट ही उसकी तशरीह कर सकती है। ये एज्यूम कर लेना कि उनको इम्यूनिटी हासिल है ये काफी नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड है जी। मेरे साथ मौजूद है अकरम शेख साहब जी, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। सफदर अब्बासी साहब जी, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, ये भी मेरे साथ मौजूद है जी। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। मैं जरा थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट पे जाना चाहूंगा, और आज जो कोर्ट के अंदर जो जिस तरह वजीर आजम खुद गाड़ी चला के आए एंड इट वॉज लाइक एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं, और अंदर भी बड़ा माहौल बड़ा खुशगवार था। लगता है ऐसे है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और जो 7 रुकनी बेंच था उसने कुछ ऐसी बड़ा कुछ नर्म रवैया नहीं रखा हुआ था आपकी नजर में? थाना साहब, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत बावकार था, और सुप्रीम कोर्ट के मुकाम का ये तकाजा है जहां लोग अदल के लिए जाते हैं तो उनके अपने वकार का, एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का, एक तहम्मुल का, मैं समझता हूं उम्दा तरीन मुरक्का है सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने अपने वकार के मुताबिक ज्यादा इंटेलिजेंस शो की है। न सिर्फ ये कि इंसाफ वो करें बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। चौधरी साहब ने 2 हफ्तों की तारीख मांगी, उन्होंने 2 हफ्तों की तारीख दे दी। 2 हफ्ते मांगे थे या 1 महीना मांगा? नहीं, उन्होंने 1 महीना मांगा, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत काफी वक्त दे दिया। यकम फरवरी तक जो उन्होंने वक्त दिया वो बहुत ज्यादा एक इंटेलिजेंस है। आप इस तनाजुर में देखें कि ये फैसला जिस पे अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट करने का मुतालबा कर रही है, ये फैसला वफाक पाकिस्तान के फाजिल काउंसिल, जो पाकिस्तान के एक बहुत अहम सूबे सिंध के गवर्नर भी रहे हैं, बैरिस्टर कमाल असफर साहब जी, ये उनकी 15 दिसंबर 2009 की कंसेंट की बुनियाद पर यह फैसला हुआ। ठीक। और उन्होंने कंसेंट ये दी कि हम ना तो नैब ऑर्डिनेंस का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इसके जो बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट भी उससे पहले पेश हो चुकी थी, ठीक है, जिनमें सरे फहरिस्त सदर ममलिकत का इसमें गिरामी, नामी इस पे गिरामी था। वो लिस्ट भी वफाक पाकिस्तान ने और नैब ने पेश कर दी थी जो बेनिफिशरीज हैं, और ये उन्होंने खास तौर पे इस बात का कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप इन मुकदमात को रिवाइव करें। मैं समझता हूं कि उस वक्त उनको ये चाहिए था कि अगर उनके जहन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सदर ममलिकत बन चुके हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो उस वक्त सदर ममलिकत नहीं थे जब उन्होंने बेनिफिट्स हासिल किए, जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन दायर करके मरहलावार सारे वो एक मुफादात हासिल किए, और जब उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता अपने खिलाफ मुकदमात जो है वो विड्रॉ करवाए, ठीक है ना, ठीक। तो यानी वो जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग ये भी है कि जो उनके खिलाफ मुकदमात स्विस कोर्ट से वापस लिए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हुक्म के बगैर वापस लिए हैं। अच्छा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट नहीं किया था कि वो मुकदमात वापस ले लें। अच्छा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस केस में क्या थी जी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर जनरल मुशर्रफ साहब का अनअमेंडेड जो 18वीं आईनी तरमीम से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट थी, और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वजीर आजम बन गई। ठीक है। हर वक्त वजीर आजम ही चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारा ये बिल्कुल जो 1973 के दस्तूर का बुनियादी ढांचा है उसके तहत तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वजीर आजम है। और ये जो 248, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, 248 का फलसफा भी ये है क्योंकि 73 के दस्तूर के मुताबिक
صدر کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں، وہ ایک نامنل ہیڈ آف اسٹیٹ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ایوان صدر کی دیواروں پہ لکھا ہوا چودھری فضل الہی کو رہا کرو. ہی واز اے کیپٹیو ان دی پریسیڈنسی. سو دیر فور نو پاور نو اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد ہے. 248 کا مقصد یہ ہے کہ نو پاور نو اکاؤنٹیبلٹی. صدر کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ صدر کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. جہاں صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہاں صدر کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. امریکہ یہاں صدر کو کانسٹیٹیوشنل امیونٹی حاصل ہے، وہاں بے شمار مقدمات میں انکلوڈنگ بل کلنٹن وہاں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ انویسٹیگیشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جو توہین عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے آج میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ یہ کرمنل ان نیچر ہے. سپریم کورٹ کی 2 فل کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور باقی بڑے بینچز کی ججمنٹ ہیں، جس میں سب سے اہم ججمنٹ ہے جس کی صدارت اجمل میاں صاحب نے بطور صدر سپریم جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کی، اور اس میں ایک بڑے بینچ نے کی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پروسیڈنگز توہین عدالت کی ہیں یا یہ نہ یہ سول ہیں نہ یہ کرمنل ہیں، یہ سوئی جنرس پروسیڈنگز ہیں، یعنی اپنی نوعیت کی الگ سے پروسیڈنگز ہیں، اور اس میں تو کسی کو تحفظ ہے ہی نہیں. 248 فوجداری مقدمات میں تحفظ دیتا ہے، اور وہ بھی پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں. سوئٹزرلینڈ کے مقدمات کے لیے پاکستان کا دستور جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ پہ لاگو نہیں ہوتا. اور یہاں یہ تحفظ کس بات کی کر رہے ہیں؟ بات تو یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات واپس لیے گئے ہیں وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی لیے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے 16 دسمبر کے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ وہ مقدمات کا کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو مولانا کریم نے لیٹر لکھ کے واپس منگائے تھے کسی نے اختیار نہیں دیا. کسی نے اختیار نہیں دیا. اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب اس کی میں اس پہ آؤں گا جی. اس پہ تھوڑا سا میں آسان اور سلیس اور غیر یعنی عام فہم زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ مشکل بات کو آسان انداز میں بیان کرنا جو ہے وہی مناسب ایک طریقہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے قارئین اور سامعین پورے طور پہ ہماری اس قانونی بحث کو اس کا جو اس کی روح ہے اس تک پہنچ سکیں. تو پہلی بات تو میں نے یہ کری ہے کہ ایبسولوٹ پاور فل اکاؤنٹیبلٹی، نو پاور نو اکاؤنٹیبلٹی. اچھا، ان دس پرٹیکولر کیس ذرا سادے لفظوں میں صفدر باشی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. اس سادے لفظوں میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور جو آرگو کر رہے ہیں کونسل اعتزاز احسن صاحب پرائم منسٹر کے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امیونٹی حاصل ہے صدر مملکت کو، اور میں کورٹ کو کنونس کروں گا کہ صدر مملکت کو امیونٹی حاصل ہے. ہاؤ ول ہی کنونس؟ آپ کے تو ساتھی بھی رہے جی، آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں. ہاؤ ول ہی کنونس؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ کہتے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ کچھ ایسی تھی اعتزاز احسن صاحب کی کہ جی ان کو امیونٹی حاصل ہے لیکن خط لکھنے میں، سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سو ہاؤ شوڈ وی ٹیک دیٹ؟ دیکھیے جی، امیونٹی کا بنیادی مسئلہ جو جی میری نظر میں ران صاحب وہ یہ ہے کہ اس میں 2 میں چیزوں میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ کہ جی کیا امیونٹی آٹومیٹک ہوتی ہے یا امیونٹی کلیم کی جاتی ہے. میں سمجھتا اس لحاظ سے بہت سے دوستوں کا یہ خیال تھا اور کہ جی یہ ایک آٹومیٹک امیونٹی ہے. آرٹیکل 248 آپ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے؟ آٹومیٹک امیونٹی نہیں ہے. میں بھی اتفاق نہیں کرتا. آپ بھی نہیں کرتے. اٹ از ٹیکن ایز اے ڈیفینس. اوکے. میں بھی اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جسٹس آصف سعید کوسا کی جو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ آئی اس میں ایک جو آپشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ان کو امیونٹی حاصل ہے تو آئے ہمارے ساتھ آ کے ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس پہ امیونٹی حاصل ہے. تو اس میں اب یہ ایک چیز یہ آگئی کہ جی امیونٹی آرٹیکل 248(2) کی آٹومیٹک نہیں ہے، وہ کلیم کی جاتی ہے. اگر اب آئے کلیم کا مسئلہ، کلیم کے اوپر جو نا میں جس طرح آج کی پروسیڈنگ جو میں نے ٹی وی پہ واچ کی، فرینکلی میں کورٹ میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں کہ شیخ صاحب تھے کہ نہیں. میں وزیر اعظم صاحب نے تو ضرور اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی آرٹیکل 248(2) جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو امیون کرتا ہے ان تمام پروسیڈنگ. لیکن میں نے ابھی تک اعتزاز صاحب کے منہ سے یا جو میں نے ٹیلی ویژن دیکھی کہ اس پہ ان کی ابھی تک کنٹینشن یہ تھی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو کنٹمپٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
کہ ان کی اس وقت تک جو ان کی لیگل جو بھی بات ہوگی وہ پرائم منسٹر کو کنٹمپٹ سے بچانے کی پرابلی ہی از گوئنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے کنٹمپٹ سے بچا لوں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب کورٹ نے آج یہ کہا ہے کہ آپ 1 فروری تک اپنی ریٹن رپلائی فائل کریں۔ میں اس سے پہلے کہ ہم جج کریں گے وہ کیا کہنے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ جی ہم لوگ دیکھیں گے جی 1 فروری سے پہلے ارتضیٰ صاحب کیا رپلائی فائل کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہاں پر آتے ہیں یہ ایبسلوٹ اور کنڈیشنل، یہ بات ہے کہ جی کیا امیونٹی ایبسلوٹ ہے یا کنڈیشنل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کورٹ کا کام ہے کہ وہ جج کرے گی جی اس کیس میں کس قسم کی امیونٹی پریزیڈنٹ کو حاصل ہے۔ کیسے کورٹ اسیس کرے گی؟ اس میں کوئی لمبا سلسلہ ہوتا ہے؟ میں آسان لفظوں میں اس لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں، لوگ دن روزانہ جو چکر چلا رہتا ہے نا کورٹس کا، اتنی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ سارا میڈیا کھڑا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، اور آج جس طرح وہ ہوا وہاں سے ان کو تاریخ مل گئی اگلی 1 فروری کی، اور اس کے بعد جناب بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے آگے یہ بڑی عدالت کے ساتھ بھی، اور عدالت میں جو صارفین عدل ہیں جی جو باقی لیٹیگنٹس ہیں جی یہ ان کی حق تلفی ہے حکومت کی طرف سے کہ 3 سال کے بعد وہ ایک نیا شوشہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک چیز ذرا آپ بھی سمجھا دیں، اور آپ بھی سمجھا دیں صفدر صاحب، اگر کائنڈلی دونوں آپ صاحبان اگر مجھے سمجھا دیں، دسمبر 2009 کو یہ آتا ہے ڈیسیژن، اور 2009 سے دسمبر سے لے کے جنوری آ گیا 2012 کا، آج تک کبھی کسی نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا۔ واٹ ٹک دیم سو لانگ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی جو حکومتی گورنمنٹ از سپوز ٹو بی دی نوبلسٹ انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ، گورنمنٹ نے خود موقف اختیار جو کیا اس کے مطابق عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم کنٹیسٹ نہیں کرتے، عدالت نے فیصلہ دی، انہوں نے کہا مقدموں کو ریوائیو کر لیں، انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مقدموں کو ریوائیو کر لیں۔ یہ فیصلے کا حصہ ہے، یہ 16 دسمبر 2009 کے فیصلے کا حصہ ہے ریوائیول آف کیسز۔ اچھا جی میری فرینکلی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے گا، اتنا لمبا ٹائم کیوں لگا ان کو؟ میں دسمبر 2009 جنوری 2012، میں جس طرح اس کو دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ این آر او میری نظر میں ملک پاکستان میں اتنا ہی برا لا ہے، اتنا ہی اچھا لا ہے جتنا اس ملک کے اندر کافی سارے لاز بنے ہیں، اور جن کو فرینکلی جتنا مارشل لا ہے اسی قسم کے لاز، مطلب یہ کہ اچھا آپ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ ترین قانون نہیں، لیکن اس ملک کے اندر اس سے بھی برا، میں ادھر اتفاق نہیں کروں، اس ملک کے اندر مارشل لا کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، تو این آر او بھی اتنا ہی اچھا لا ہے جتنا اتنا ہی برا لا۔ میری نظر میں حکومت نے بنیادی طور پہ پہلے دن سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے۔ اچھا، پہلے انہوں نے جا کے پی سی او کا سہارا لیا، مطلب آپ کس طریقے سے ایک جمہوری گورنمنٹ یہ کہتی ہے جو پی سی او جنرل مشرف لگا کے گیا جس کے اندر سینسس آرڈیننسز کو پروٹیکٹ کیا گیا، اس کا آپ نے جائز تصور کر لیا، آپ کہتے رہے کہ جی یہ پی سی او بالکل جائز ہے، تاہم کہ جوڈیشری بحال نہیں، انہوں نے 31 جولائی کی اپنے آرڈر میں اس کو جو ہے ڈکلیئر کیا۔ اچھا پھر یہ آرڈیننس ہے 120 دن کا، آرڈیننس کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 120 دن ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پارلیمنٹ سے ریٹیفائی نہیں کراتے تو وہ آرڈیننس ویسے ہی لیپس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ سپریم کورٹ نے ان کو موقع دیا 31 جولائی 2010 کے ججمنٹ میں کہ جی آپ 120 دن کے اندر اس کو آپ کرا لیں، پارلیمنٹ سے آپ اس کو ریٹیفائی نہیں کرا سکے، آپ کے لائز آپ سب کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ پھر آپ جاتے ہیں اپنے کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ آتا ہے تو آپ کا اٹارنی جنرل لکھ کے دیتا ہے کہ جی آپ بے شک اس کو ایب انیشیو لیگل ڈکلیئر کر دیں، آپ کا جو کاؤنسل ہے وہ کہتا ہے جی بے شک آپ ڈکلیئر کر دیں۔ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کی جو کرالری ہوگی یا اس کے جو افیکٹس ہوں گے اس کا آپ کو اندازہ ہے، کہا جاتا ہے نہیں آپ بالکل اس کو لیگل کر دیں، بے شک آپ اس کو خود کرواتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ججمنٹ آتی ہے تو جو چیزیں آپ نے ریویو میں نہیں، اپنی جو اوریجنل پٹیشن میں جو گراؤنڈز نہیں لیے ہوتے وہ جا کے اب ریویو میں لے لیتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ پہلے دن سے جو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ I still remember کہ you did a show with me and at that time you also pointed out کہ سارا کیس مس ہینڈل ہو رہا ہے۔ میں بالکل میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اتفاق کرتا ہوں، It was mishandled from day one۔ عباسی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکیل نہیں ہے پیشے کے اعتبار سے، بہت بڑے لیکن وکیل ہیں جی۔ نہیں یہ انہوں نے یہ جو بات کری ہے یہ بالکل بنیادی بات ہے جو اس مقدمے کے متعلق نرم ترین تبصرہ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے یہ آرگو کر کے تو سارے مسئلوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ بالکل یہ مس ہینڈل کیا ہے، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر عدالت میں آج آپ دیکھیں نا، آپ بے شک آپ نے 4 سال گزار لیے لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ صدر صاحب کا ٹرم تو گزر جانے دو، اس کے بعد بے شک آپ سینٹ کے الیکشن اب گزر جائیں۔ مطلب دیکھیں یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے کہ آپ کیا وزیر اعظم، اور آپ اگر مجھے نہیں پتا میں پھر دیکھوں گا، میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک کنونس نہیں ہوں کہ جی ارتضیٰ صاحب کیا چیز
الٹیمیٹ رپلائی یو تھنک آپ ابھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن میں اس وقت تک کنونس نہیں ہوں گا جب تک ان کا جواب سامنے نہیں آ جاتا، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ ایک منٹ، کس چیز پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ میں آرٹیکل 248 کی تشریح وہ کس طرح مانگتے ہیں؟ اچھا ٹھیک، آرٹیکل 248 کی تشریح وہ کس طرح مانگتے ہیں، میں ابھی تک جو نا اس کے بارے میں I'll keep my fingers crossed کیجیے اعتراض صاحب کیا رپلائی دیتے ہیں جا کے وہاں پہ۔ دوسری بات، لیٹس سے اگر آپ اس چیز کو مان لیں کہ جی آپ بے شک 10-12 مہینے کے بعد صدر کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، آپ جو چاہے لکھ دیں، آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن میں لے کر آ رہے ہیں؟ کہ جی آپ اس پوزیشن میں لے کے آ رہے ہیں جہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ تو ہے، لیکن اعتزاز احسن تو پروبیبلی اس لیے کہہ رہے ہوں گے نا کہ اس وقت جو ہے، اس وقت تو ایشو یہ ہے نا کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اس وقت امیونٹی حاصل ہے، وہ اعتزاز احسن اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوں گے نا، امیونٹی صدر مملکت کو حاصل ہے، جب وہ صدر مملکت نہیں ہوں گے تو اس وقت جو مرضی کر لیں اس وقت امیونٹی نہیں ہوگی۔ ویری ڈینجرس آرگیومنٹ رانا صاحب، یہ اعتزاز صاحب کا سیلف ڈیفیٹنگ اور انکنسسٹنٹ ان کی سبمیشن ہے، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ جو کرے گی وہی فیصلہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کم سے کم ایک کامن پروسیڈنگز پہ اور ان کے موقف پہ جو کیا جا سکتا ہے وداؤٹ obstructing دی کورس آف جسٹس، یہ ہے کہ وہ میوچولی انکنسسٹنٹ اور سیلف ڈسٹرکٹیو پلی لے رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی انٹرپریٹیشن نہیں طلب کر رہا، آج انہوں نے میڈیا میں کہا، میں اور اس کی انٹرپریٹیشن کے بغیر بھی جو ہے وزیر اعظم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، یعنی اگر یعنی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ تعبیر کر بھی دی جائے تو پھر یہ یعنی وہ اس کو ڈیفنس کے طور پہ بھی لے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو ڈیفنس کے طور پہ نہ بھی لیا جائے تو پھر بھی وزیر اعظم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ جج کی سیٹ پہ بیٹھے ہوں کل اور آپ کے پاس یہی کیس آئے شیخ صاحب، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ سمجھیں گے کہ وزیر اعظم گیلانی جو ہے ان پہ کنٹمپٹ لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ سر، میں جج کی کرسی پہ نہیں، میں ایک وکیل کی کرسی پہ ہی بیٹھا رہوں گا، اور میں اسی پہ تبصرہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے، قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم میں جس طریقے سے اگر ان کی پارلیمنٹ کی تقاریر سن لیں، جی جناب صدر کا ایوان صدر میں ایک سینئر جرنلسٹ کو انٹرویو سن انہوں لیں، نے کہا دیا نا جی کہ انہوں نے کہا کہ it amounts to trying the grave of بے نظیر بھٹو شہید، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، خط نہیں لکھا وہ صدر ہیں، جی، وہ پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، لیکن اور گیلانی صاحب ان کے کارکن ہیں، اور انہوں نے گیلانی صاحب کو شاباش دی ہے کہ آپ ایک بہت اچھے کارکن ثابت ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے ان کو شاباش دی ہے کہ گیلانی صاحب یو ہیو پرفارمڈ ویل، جسٹ کیپ اٹ اپ، تھپکی دی ہے، کیپ اٹ اپ۔ سو دیئر فور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی، لیکن مجھے وہ بتائیں نا، آپ لوگ بھی سننا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے کہ کیا ان پہ کنٹمپٹ لگتی ہے؟ بالکل، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ان کے، میں تقاریر دل پذیر و پرتاثیر سنتا رہتا ہوں ایوان میں، اچھا، اور وہ اپنے اس پریولیج کا کہ ایوان میں شاید کی ہوئی بات پروٹیکٹڈ ہے، حالانکہ آرٹیکل 68 آپ اٹھا لیں تو جو چیز پروٹیکٹڈ نہیں ہے وہ ڈسکسنگ کانڈکٹ آف ججز پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ آرٹیکل 68 اچھا جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ 68 ان کو منع کرتا ہے کہ آپ ججز کا کانڈکٹ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اوکے، سو ان پہ کنٹمپٹ لگتی ہے، یہ آپ میں سمجھتا ہوں بادی النظر میں کانٹیکٹ لگتی ہے، یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ لیکن آپ کی رائے میں کنٹمپٹ لگتی ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آپ کیا کہتے ہیں جی صفدر صاحب؟ تھوڑا سا اگر مجھے تو آپ زیادہ اچھا آرگو کر لیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ میں عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بادی نظر میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا کہ جی کنٹمپٹ لگتی ہے، بادی نظر میں پراما فیصائی انہوں نے، ویسے ہی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پروٹیکشن، انہوں نے ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ، ابھی میں اعتزاز صاحب کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کیا رپلائی فائل کرتے ہیں، لیکن گیلانی صاحب نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ انیشل دی اس کورٹ کے سامنے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا آرٹیکل 248 کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ جی اس میں بھی کیا۔ میں اس میں ایک جو نا ریمارک اس وقت ضرور، کیونکہ پھر یہ میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کیونکہ میں کورٹ میں نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جسٹس سرمد جلال عثمانی نے یہ پوچھا کہ جی اگر آپ آرٹیکل 248 پلیڈ کرتے ہیں اور 248 کو کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دیتی تو کیا آپ پھر خط لکھیں گے؟
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट It's क्वेश्चन, very important. ठीक है। Very तो इशू ये है कि मैं आप बताऊं, पीपल्स पार्टी की अपने अंदर इस वक्त जो भी उनकी क़यादत है, मैं बड़े अरसे से इनसे इतना एफिलिएटेड नहीं हूं, लेकिन जो मैं सुनता हूं दोस्तों से, वो एक बात तय कर चुके हैं कि उन्होंने खत नहीं लिखना। अब इस वक्त इतनी बड़ी पोजीशन लेके अगर वो वापस अपने आप को लाते हैं और खत लिख देते हैं, तो फिर तो यानी ये 3-4 साल की तो जो झकवारी की तो ऐसी ही रहेगी ना। तो मैं ये समझता हूं कि वो बिल्कुल तय कर चुके हैं कि नहीं लिखना। आप उसमें कितनी उन्होंने कुर्बानी देनी है, किस किस की कुर्बानी देनी है, किस किस का बलिदान देना है, इसके बारे में मैं, लेकिन उस कुर्बानी को कैसे देखा जाएगा या उसको कैसे लिया जाएगा? शेख साहब आप भी जरा इनपुट दे दीजिए। द प्रॉब्लम इज कि एक स्टैंड लिया गया, जैसे सफदर साहब कह रहे हैं, एक स्टैंड लिया गया 4 साल से कि खत नहीं लिखना, और इस वक्त अगर उस पर यू टर्न लिया जाता है उसी चीज पे कि खत लिख दिया जाए या लिखने के लिए तैयारी पकड़ ली जाए। लेकिन राणा साहब, अदालत की तौहीन तो उस वक्त हो गई जब आपने इनकार कर दिया उसके हुक्म को मानने से। जब आपने एक पोजीशन ले ली तो बाद में तो फिर यह है कि क्या आपने तौहीन अदालत कर दी है? जब जहां तक आपके गिल्ट का ताल्लुक है वो उसका आपने खुद इतराफ कर लिया है, ये कहकर ऐलान करके, ठीक है कि हमने नहीं लिखना। ठीक है ना। अब यह है कि आपके साथ अदालत क्या सलूक करे, क्या आपको, आपने तो कहा ना जी कि कंटेम्प्ट लगती है। नहीं, मैंने कहा हो चुकी है, उनके अपने मौकफ के मुताबिक हो चुकी। उन्होंने ये कह दिया कि 4 साल तक हमने नहीं किया। अच्छा, कंटेम्प्ट अगर हो चुकी है तो फिर उसमें कितनी सजा होनी चाहिए? ये सजा की बात यह है, ये अदालत का काम है। फिर कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ एक मुकदमा है शाहद और एक जई का, एक नजीर के तौर पे जी, उनको जेल में भेजा गया। सहाफी हैं आपके, जी जी, वो अक्सर अदालत में मुकदमे फाइल करते हैं, उनको अपना बहुत वो कहते हैं कि मुझे दस्तरस है। उनको जुल्ला साहब ने सजा दी जी। पीरियडिकली वो उनको तलब करते थे, उनको कहते थे कि आप अपने आप को पर्ज करते हैं तौहीन अदालत से, तो वो ये कहते थे मैं नहीं पर्ज करता। वो फिर उनको दोबारा जेल भेज देते थे। तो ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। आपने जितनी मर्तबा तौहीन अदालत की है, ईच काउंट, ऑन ईच काउंट द प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस इज 6 months. ओके, It will keep multiplying the number of times you commit contempt of court. Okay, done. Until you purge yourself. ठीक है, ओके। 6 महीने अगर सजा मिलती है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो फिर सिनेरियो क्या हो सकता है? क्या उनकी रुकनीयत जो है वो कैंसिल हो जाएगी सफदर साहब, या वो प्राइम मिनिस्टर जेल से बैठ के प्राइम मिनिस्टरशिप चलाते रहेंगे? जेल से कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ये सवाल है मेरा, मुझे तो लॉ का पता नहीं। मैं लॉ की बात यह है कि इसमें आप पहला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ ये कि तौहीन अदालत की सजा दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट उनको डिक्लेयर कर सकती है डिस्क्वालीफाइड। ये पहला ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 आप देखें ना, ठीक ये है कि दे कैन बी डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड ओके फॉर हैविंग वायलेटेड ओथ। ठीक है, वो आम आदमी नहीं है, ठीक है, आम शख्स नहीं है। उन्होंने लेकिन प्ली तो उन्होंने ली ना जी कि मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मेरी बात सुने, राणा साहब, 48 मेरे सामने था, मैं कैसे लिख सकता हूँ? सदर मुमलिकत हैं जी, मैं उनके खिलाफ कैसे लिखूं? उनको इम्यूनिटी हासिल है। उन्होंने तो सीधा सीधा वही बयान दिया जो आज से मेरे ख्याल में 16 जनवरी को मैंने दिया ये है। राणा साहब ये खुद कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जेक्टिव अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे। अब यहां तो वो जुडिशरी के मामले में मुदाखलत कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की खुद इंटरप्रिटेशन करके। कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कभी अमेरिका तशरीफ ले गए होंगे, वाशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी देखी होगी, वहां लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो है जो ये अदालत कहे, और कानून का मतलब वो है जो ये अदालत करार दे। अच्छा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जो गिलानी साहब करें, वरना तो फिर हम गिलानी साहब के सामने पेश हों और कहें कि गिलानी साहब आप हमें दस्तूर की ताबीर कर दें। दस्तूर की ताबीर हो जाएगी, आपकी वकालत जो खतरे में नहीं, हम तो वकालत करेंगे ही नहीं। फिर अगर गिलानी साहब ने दस्तूर की ताबीर करनी है तो फिर वकालत खत्म हो गई, इस मुल्क में वकालत भी खत्म हो गई, अदालत भी खत्म हो गई।